بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے۔ ان آیات میں تیسرا حکم بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بدکاری کی سزا کا ذکر تھا اور ساتھ میں فرمایا کہ اہل زنا سے نفرت اور قطع تعلقی ہونی چاہیے، اور اب فرمایا کہ زنا کا الزام کسی پر لگانا اور فحش تلفظ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ تو پہلے حکم زنا اور حد زنا، اس کے بعد قطع تعلق اہل زنا سے، اور اب الزام زنا کے روک تھام کا ذکر ہے۔ تو یہ تیسرا حکم اسی زنا کے حکم سے متعلق ہے۔ معاشرے کے اندر یہ ایک بہت بڑا الزام ہوتا ہے ایک پاک دامن معاشرے میں کسی مومن کے لیے کہ اس پر یہ الزام لگایا جائے کہ اس نے زنا کیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے جہاں زنا کے لیے حد زنا مقرر کر کے نہایت سخت سزا تجویز کی، وہیں پر ان لوگوں کے لیے بھی سزا تجویز کی جو پاک دامنوں پر الزام لگاتے ہیں بدکاری کا۔ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں زنا کا، المحصنات پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر وہ نہ لے کر آئیں 4 گواہ، اس بات پر ان کے پاس 4 گواہ موجود نہ ہوں۔ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً، تو انہیں کوڑے مارو 80 کوڑے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور قبول نہ کرو ان کی گواہی کو کبھی بھی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ نافرمان ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی پاک دامن مومن پر الزام زنا لگایا جائے۔ اس کی 3 سزائیں ہیں، فَاجْلِدُوهُمْ، انہیں کوڑے مارو، ان کی شہادت کو قبول نہ کرو، اور یہ لوگ فاسقون اور گناہگار ہیں اور یہ نافرمان ہیں۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرہ پاک ہو،
اس کے لیے ضروری ہے کہ بلا وجہ کے فحش الزامات نہ لگائے جائیں۔ اس قسم کے الزامات لگانے سے ناجائز تعلقات کے چرچے ہوتے ہیں، ماحول خراب ہوتا ہے، شہوانی جذبات ابھرتے ہیں، برے میلانات پیدا ہوتے ہیں۔ تو شریعت نے کہا کہ یہ جو گندگی ہے اس کو پھیلنے نہ دیا جائے۔ روکا ہے شریعت نے کہ ایسی باتیں ہی نہ کی جائے۔ اسلام کا نظام اور شریعت اتنا پاک نظام ہے کہ شریعت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ بدکاری کی باتیں ہوں اور بدکاری کا الزام لگایا جائے۔ ان اسباب کو شریعت روکنا چاہتا ہے کہ جو اسباب شہوانی جذبات کو ابھارتے ہیں۔ تو آج کی دنیا میں اس کے لیے بے شمار اسباب پیدا ہوئے ہیں، تبھی جا کر بدکاریاں رکیں گی کہ جب اس کے اسباب پر پابندی لگائی جائے، اس کے اسباب کو ختم کیا جائے۔ شریعت نے صرف سزائیں نہیں تجویز کی، سزاؤں سے پہلے اس کے روک تھام کے لیے قواعد تجویز کی۔ اگر ان قواعد و ضوابط شریعت کو دیکھا جائے تو اس کے بعد پھر یہ سزائیں زیادہ سخت نہیں لگتی، لیکن ان تمام قواعد و ضوابط اور شریعت کے اصول کو اگر نظر انداز کیا جائے اور محض شریعت کے کسی حد اور سزا کو دیکھا جائے تو پھر وہ سزائیں بڑی سخت لگتی ہیں۔ فحش قسم کے لٹریچر اور فحش قسم کے مناظر اور فحش قسم کی تصاویر اور فحش قسم کی گفتگو، فحش قسم کے الزامات، فحشاء کے اڈے، ان سب کو تو ابتدا ہی سے شریعت نے روکا ہے۔ اختلاط الرجال بالنساء، مرد و زن کے اختلاط کو روکا ہے، حجاب کو لازم کیا ہے، لباس ساتر اور باحیا رکھ دیا ہے، نکاح کو عام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس قسم کے بہت سارے قواعد و ضوابط کو اگر آپ دیکھیں اور اس پر عمل ہوں تو پھر اس کے بعد بدکاری کی نوبت ہی نہیں آتی، معاشرہ پاک ہو جاتا ہے۔ کلی طور پر، اجتماعی طور پر معاشرے کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ نکاح کو آسان بنایا ہے۔ جی، ایسے ہی بہت سارے ضوابط شریعت کے۔ پھر شریعت نے جہاں زانی اور زانیہ کی سزا کو اتنا سخت رکھا ہے، وہیں پر اس کا جو ثبوت ہے اس کو بھی بہت سخت رکھا ہے، بہت سخت رکھا ہے۔ 4 گواہ ہوں، وہ بھی مرد ہوں، اور وہ گواہی دے چشمدید کہ ہم نے دیکھا اور اس فعل مخصوص کو دیکھا، انتہائی سخت قسم کی گواہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی بھی اس قسم کی سزائیں نافذ ہوئی ہے، اتنی زیادہ تو نہیں ہے لیکن متعدد واقعات، تو وہ اقرار کی بنا پر ہے، گواہی کی بنا پر نہیں پیش آئے۔ یہ شرائط حد زنا کے لیے گواہوں کی ہے۔ کوئی سوال اٹھا سکتا ہے کہ جب اتنی سخت قسم کی شرائط ہے، اتنی سخت قسم کی،
تو پھر تو کوئی بھی گواہی نہیں دے گا اور کبھی بھی یہ حد نافذ نہیں ہوگی، اور پھر تو کوئی کچھ بھی کرتا رہے، کوئی گواہی دینے کے لیے کھڑا ہی نہیں ہوگا۔ تو جواب واضح ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے حد زنا کی۔ زنا کے حد کے لاگو ہونے کے لیے اس قسم کے 4 گواہ ہیں۔ اگر کوئی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے اس مرد عورت کو، اس لڑکے لڑکی کو دیکھا، ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، ہٹ کر اس سے کہ انہوں نے فعل مخصوص کو دیکھا، تو یہ گواہی وہ دے سکتا ہے، اور اس کی بنا پر قاضی تعزیراً اسے جو مناسب چاہے سزا بھی دے سکتا ہے۔ لیکن حد نافذ ہونے کے لیے بطور حد کے یہ سزا زنا کی تجویز جو کی گئی ہے، اس کے لیے یہ سخت شرائط ہے۔ تو اس آیت میں جس حد کا ذکر ہے وہ تو حد قذف ہے۔ حد قذف، کسی پر الزام لگانے کی سزا۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی اس طرح کے معاملے کو دیکھا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ آپ پر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ جا کر ضرور گواہی ہی دیں کہ میں نے ان کو اس طرح کرتے دیکھا، خاموش رہیں، اس لیے کہ یہ حقوق العباد نہیں، حقوق اللہ میں سے ہے، اور آپ پر تپوشی کریں، ایسی بات کو کیوں ظاہر کریں، معاشرے میں گند کیوں پھیلائیں، خاموش رہیں۔ یہ ولا تکتموا الشہادہ کے زمرے میں نہیں آئے گا، دعویٰ ہی نہیں آیا ہے، آپ کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معاملات ہیں تاکہ رفع دفع رہیں، معاشرے کے اندر گندگی اور گندے خیالات اور گندے الفاظ اور گندے الزامات نہ پھیلیں، پوری اجتماعیت کے خیر کو دیکھیں، افہام و تفہیم، سمجھانے، دعوت دینے، وہ طریقے اپنی جگہ جاری رکھیں، لیکن آپ خاموش اس لیے رہیں کہ آپ اگر بولیں گے تو پھر آپ کو یہ زنا ثابت کرنا ہوگا، اور ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے، اور آپ ہیں اکیلے، مزید آپ کو اور بھی گواہ چاہیے، وہ گواہ آپ کے پاس ہوں گے نہیں، تو الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اس لیے آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ ہاں، اس قسم کے معاملات کو کے روک تھام کے لیے آپ دوسری گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ معاملات اس طرح ہو رہے ہیں، یہ ایک ناجائز تعلق قائم ہو رہا ہے وغیرہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ جو خاص فعل مخصوص کی گواہی ہے اور زنا کی گواہی ہے کہ یہ زانی ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس قسم کی کھلی بات آپ کریں گے تو پھر آپ کو وہ اس کا ثبوت دینا ہوگا۔ وہ آپ کبھی بھی نہ کریں، وہ آپ شریعت کا حکم ہے، آپ خاموش رہیں۔ آپ بولیں گے تو پھر آپ کو ثابت کرنا ہوگا، اگر ثابت نہیں ہوا تو پھر 80 کوڑے لگیں گے۔ یہ سختی کی شریعت ہے۔ زانی اور زانیہ کہنا اور زنا کا الزام لگانا کوئی اتنا ہلکا اور اتنی معمولی بات نہیں ہے، ایک مسلمان اور ایک مومن کی آبرو کا مسئلہ ہے۔ تو خاموش رہیں، ورنہ اگر آپ بولیں گے تو آپ پھر ثابت کریں گے۔ اگر زنا کا الزام لگائیں گے، خاص زنا کے الزام کی بات ہے، کسی کو شرابی کہنا، خنزیر کہنا، کافر کہنا، یہودی کہنا، اور بہت سارے الزامات اور برا بھلا کہنا، اس پر حد قذف نہیں لاگو ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ حد قذف لاگو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی کسی پر الزام لگائے زنا کا صریحی طور پر، تو اس کے بعد پھر وہ اس کو ثابت کرنا ہوگا۔ جس پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ دعویٰ دائر کرے گا تو اس الزام لگانے والے کو پھر وہ الزام ثابت کرنا ہوگا۔ ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ ہیں، اگر وہ 4 گواہ نہیں لائے گا تو پھر اس کو حد قذف کے طور پر 80 کوڑے لگیں گے، اور ایسے شخص کی گواہی کو پھر کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ دوسری سزا ہے، اور یہ ایک گناہ کی بات ہے۔ جی،
آ رہے ہیں ہم اپنے موضوع پہ، ابھی آیت کے جو مسائل ہیں وہ ابھی پورے نہیں ہوئے، یہ تو آیت کا حل ہے۔ یہاں والذین یرمون المحصنات ہے، اس میں والذین کا لفظ مذکر کا ہے، وہ مرد، یرمون جو الزام لگاتے ہیں، اس الزام لگانے میں یرمون میں بھی زنا کے الزام کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ المحصنات کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے پاک دامن۔ لفظ محصنات آزاد عورتوں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، شادی شدہ عورتوں کے بارے میں معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور پاک دامن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ذکر المحصنات کا ہے اور والذین میں مرد کا ہے، لیکن والذین میں یہ عورتوں کو بھی شامل ہے۔ اگر یہ الزام عورتیں لگائی گی تو ان کے لیے بھی یہ سزا ہے۔ اور المحصنات میں ذکر المحصنات مؤنث کا صیغہ ہے، لیکن اس میں مرد بھی شامل ہے۔ لیکن المحصنات کو مؤنث لانے کی وجہ یہ ہے کہ ان آیات کا جو سبب نزول ہے وہ واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام کا۔ اس اعتبار سے سبب نزول کی نسبت سے یہاں ذکر المحصنات کا ہوا ہے، مگر یہ تو عام قرآن کے اور عربیت کا انداز ہے کہ اس طرح ایک لفظ اور ایک صیغہ ذکر ہوتا ہے، مراد اس میں دوسرے بھی شامل ہوتے ہیں۔ بے اعتبار حکم کے اور الزام اور جرم کی اشتراک کی بنا پر، چاہے یہ الزام عورتوں پر لگے یا مردوں پر لگے، چاہے یہ الزام مرد لگائیں یا عورت لگائیں، دونوں صورتوں میں یہ سزا نافذ اور لاگو ہوگی۔ تو یہ مردوں کو شامل ہے، مگر یہ سبب نزول کی نسبت سے ہے۔ اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یرمون المحصنات کا معنی ہے یرمون النفوس المحصنات، یعنی یہ المحصنات صفت ہے اور اس کا موصوف مقدر ہے النفوس، اور النفوس تو مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ہے، مگر اس تکلف کی حاجت نہیں ہے، یہ ایک انداز بیان ہے، اور واقعے کا تعلق جس مسئلے میں جن حالات میں اس کا نزول ہوا ہے اسی حساب سے صیغوں کا ذکر ہے، اور حکم کا جو مفہوم مشترک ہے وہ پھر عام ہے۔ تو والذین وہ مرد یا وہ عورتیں، لیکن ہے تو لفظ مذکر، چاہے یہ جرم عورتیں کریں۔ یرمونہ میں چونکہ آگے آ رہا ہے وَلَمْ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، پھر وہ 4 گواہ لے کر نہ آئیں، 4 گواہ سوائے زنا کے اور کسی الزام میں شرط نہیں ہے شریعت میں، اس پر اجماع ہے۔ تو اس سے خود بخود یرمونہ کا معنی واضح ہو گیا کہ وہ ہے الزام زنا۔ پھر محصنات کے لفظ میں آزاد ہونا، غلام نہ ہو، عاقل ہونا، مجنون نہ ہو، بالغ ہونا کہ بچہ نہ ہو، اور عفیف اور پاک دامن ہونا کہ پہلے سے ہی وہ اس کا بگر نہ ہو، اس جرم میں مشہور نہ ہو، اور وہ الزام اس کے لیے کوئی عیب نہ ہو۔ کسی پاک دامن آزاد عاقل بالغ پر یہ الزام ہوگا۔ عاقل بالغ اس لیے شرط ہے کہ اسی کے لیے یہ ایک عار کی بات ہے، تو تب جا کے پھر حد نافذ ہوگی، ورنہ حد نافذ نہیں ہوگی۔ اور پھر لم یاتوا باربعۃ شہداء، اس میں اربعۃ شہداء جو تا کا اربعتی میں تا ہے، اس سے یہ معلوم ہے کہ 4 مرد مراد ہیں، اس لیے کہ اس کا جو تمیز ہے وہ پھر مذکر ہوتا ہے۔ اربعتی جب مؤنث تا ہوتی ہے تو پھر اس کا جو تمیز ہوتا ہے شہداء وہ پھر مذکر ہوتا ہے۔ تو اربعۃ شہداء سے مراد 4 مرد گواہ مراد ہے عربیت کے اعتبار سے۔ نہیں، صرف خواتین کی گواہی یہاں نہیں چلے گی، 4 مرد ہی کی گواہی چلے گی۔ یہ نہایت سخت
حکم شریعت نے جو یہاں پہ رکھا ہوا ہے، تو یہ میں بات بار بار کر رہا ہوں کہ یہ حد قذف کے حوالے سے ہے، ورنہ تعزیری سزا تو دی جا سکتی ہے۔ اب اس میں لوگ سوال اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک عورت کے پاس اگر کوئی مرد آیا اور سب کچھ کیا تو کیا وہ عورت بول نہیں سکے گی؟ وہ بولے گی تو مرد پر الزام ہو گیا، اور الزام ہوگا تو اس کو کوڑے لگیں گے، اور ثابت تو وہ کر نہیں سکے گی کہ کوئی اور نہیں تھا۔ تو پھر یہ سزا جو تجویز کی گئی ہے کہ 80 کوڑے، تو وہ عورت کیا کرے گی جس عورت کے پاس کوئی مرد آتا ہے؟ تو اس کا جواب واضح ہے کہ یہاں بات گواہی دینے کی ہے، دعویٰ کرنے کی نہیں ہے۔ گواہی عورتیں یا مرد یہ دیں کہ ہم نے ان کو دیکھا، یا ایک چارپائی پہ دیکھا، یا اور اس طرح کی کوئی بات، تو یہ گواہی حد قذف کا موجب نہیں ہے۔ قاضی حد جاری تو نہیں کر سکے گا، لیکن تعزیری طور پر کوئی دوسری سزا تجویز کر سکتا ہے، سخت سے سخت سزا تجویز کر سکتا ہے بطور تعزیر۔ حد کے لیے یہ شرط ہے، آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی بات کریں، اور وہ عورت اپنا دعویٰ پیش کرے گی تو وہ دعویٰ درج کرے گی، اس کے بعد اس کے گواہ ہوں گے۔ دعویٰ الگ چیز ہے اور گواہی الگ چیز ہے۔ یہاں بحث جو ہو رہی ہے وہ دعویٰ کی، یہ نہیں کہا اسلام نے کہ عورت دعویٰ نہیں کر سکتی، وہ دعویٰ کرے گی، یہاں مسئلہ گواہی دینے کا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ اور علاوہ اس کے اگر اس طرح کے معاملات پیش آ جاتے ہیں تو اس میں زنا کے الزام کو چھوڑ کر باقی کوئی دوسری گواہی دوسرے الفاظ میں وہ دی جا سکتی ہے، اور اس میں پھر حد قذف لاگو نہیں ہوگا۔ یہ جو وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ہے، ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ ہوگی۔ اور پھر آگے ہیں کہ یہ لوگ فاسق ہیں، اس سے پھر ایک استثناء ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اس کے بعد، یعنی اس الزام لگانے کے بعد، اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیں، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ گرفتاری سے پہلے اور اس پر مقدمہ چلنے سے پہلے وہ توبہ کر لے تو حد لاگو نہیں ہوگا، اور گیر لیا جائے اور مقدمہ دائر ہو جائے اور اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے تو عند اللہ قیامت میں اللہ کے ہاں اس کی توبہ اس معنی میں کہ اس کا ندامت ہے، اس کا جرم ختم ہو گیا، لیکن جو دنیا کے اندر دنیاوی قوانین کے اعتبار سے اس سزا کا لاگو ہونا ہے وہ لاگو ہوگا، اس لیے کہ عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ دوسرا ہے۔ ہاں یہ بحث تھوڑا کمپلیٹ ہونے دیں۔ یہاں جو اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ہے، یہ استثناء فَاجْلِدُوهُمْ سے تو بالاتفاق ہے، یعنی فَاجْلِدُوهُمْ سے یہ استثناء بالاتفاق نہیں ہے، یعنی اگر وہ توبہ کر لیں پھر بھی یہ جو حد ہے 80 کوڑے یہ معاف نہیں ہوں گے، یہ دنیاوی سزا معاف نہیں ہوگی چاہے وہ توبہ کر لیں جبکہ وہ گرفتار ہو چکے ہوں مقدمے میں، اس لیے کہ حد سزا ہی اس کو کہتے ہیں جس کو معاف کرنے کا اختیار قاضی کے پاس بھی نہ ہو۔ تو فَاجْلِدُوهُمْ سے یہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا استثناء نہیں ہے۔ اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں مگر جو توبہ کریں وہ فاسق نہیں ہیں، اس اولئک هم الفاسقون سے یہ استثناء یقینی ہے بالاتفاق، فَاجْلِدُوهُمْ سے استثناء نہیں ہے، اولئک هم الفاسقون سے استثناء ہے۔ لیکن سوال آیا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا کہ ان کی گواہی قبول نہ ہوگی کبھی بھی مگر توبہ کریں،
تو کیا توبہ کرنے کے بعد ان کی گواہی قبول ہوگی؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کی، کہ یہ استثناء وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ابدا سے بھی ہے، اور معنی یہ ہے کہ ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی اور وہ فاسق ہیں، مگر توبہ کر لیں گے تو پھر گواہی بھی قبول ہوگی اور پھر فاسق بھی نہیں رہیں گے۔ مگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ استثناء اولئک هم الفاسقون سے تو ہے، لیکن وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ابدا سے نہیں ہے۔ اگر اس سے بھی ہے تو پھر فَاجْلِدُوهُمْ سے بھی ہونا چاہیے۔ جو آخری لفظ ہے وہ اولئک هم الفاسقون، یہ استثناء صرف اسی سے ہے، اور دونوں طرف اس حوالے سے کچھ دلائل ہے۔ جمہور فقہا کی رائے تو یہ ہے کہ توبہ کے بعد شہادت قبول کی جائے گی، مگر احناف کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں، یہ قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ یہاں ابدا کا لفظ بھی ہے اور دونوں طرف دلائل موجود ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، بس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس جملے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ یہ حد قذف کا معاملہ ہے جو یہاں تک ختم ہوا، اور حد قذف کے اس طرح بہت سارے اور بھی احکام تفصیلیہ ہے جن کو فقہا نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ آگے ایک دوسرا حکم ہے، یہ آیت حد قذف کی تو ختم ہو گئی، اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ فی زمانہ جو مسئلہ ہے گواہی کا، فرض ہے کہ ایک فرد گواہ ہے، ایک فرد یا عورت لڑکی دعویٰ کرے اور باقی جو ہے وہ 4 گواہوں کی شکل نہیں ہوتی ہے، لیکن فی زمانہ ڈی این اے ٹیسٹنگ ہے، لیب ٹیسٹ ہے، تو ثابت ہوتا ہے کہ مجرم ہے، کیا ریاست کی ذریعہ اختیار نہیں کر سکتی اس کرنے کے لیے؟ نہیں، حد کے جاری کرنے کے لیے شریعت کے یہ متعین کردہ طریقے کے مطابق ہی یہ 4 گواہ ہونے چاہیے۔ قرائن کی بنا پر سخت سے سخت سزا تجویز کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ قاضی قتل کی بھی سزا دے سکتا ہے اگر زنا ثابت ہوتا ہے۔ میرا بھی سوال یہ تھا ایکچولی کہ کسی نے کسی کے ساتھ زبردستی ہوئی کسی قانون کے ساتھ، اب ظاہری بات ہے وہ یہ بات طے کر لیں کہ حدود کے معاملے میں قیاسات اور قرائن اور دوسرے دلائل نہیں چلیں گے۔ حدود کے معاملے تعزیراً سخت سے سخت سزا دی جا سکتی ہے، تعزیراً، لیکن اس کو ہم کہیں گے تعزیر، اس کو ہم حد نہیں کہیں گے۔ حد اس صورت میں ہے جب یہی طریقہ لاگو ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو سنسار نہیں کیا جائے گا بلکہ قتل کی سزا مل سکتی ہے، قتل تک بھی مل سکتی ہے، لیکن یہ حد نہیں ہوگی۔ حداً جو سزا ہے اس کے لیے یہ طریقہ ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے جو آپ نے بتایا تھا امام ابو حنیفہ کی رائے، تو اس میں جو مستثنا تو اس میں تو کچھ صحابہ کرام جیسے سامنے ثابت ہو سکتے آ رہے ہیں، وہ تو جدید مدر صحابہ میں آتے ہیں، تو یہ تھوڑی سی سخت رائے نہیں ہے امام ابو حنیفہ کی اس معاملے میں؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں لیکن توبہ کریں گے تو فاسق نہیں ہوں گے، لیکن ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی آئندہ کسی دوسرے معاملے میں۔ اب گواہی قبول نہ کیا جانا اس لیے گواہی قبول نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اس حد میں ان کو سزا مل چکی ہے، اس سزا کی وجہ سے بطور سزا ان کی گواہی قبول نہیں ہے، تو وہاں جو یہ معاملہ پیش آیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ فاسق ہیں، فاسق تو نہیں ہیں، اِلَّا الَّذِينَ تَعْمَلُوا أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سے مستثنیٰ ہو گئے، لیکن جس طرح فَاجْلِدُوهُمْ میں سزا مل گئی اور وہ ایک سزا تھی، تو یہاں لا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا میں یہ بھی بطور سزا ہے جو ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ احناف کے حضرت حسان کو بھی حد قذف لگی تھی، حمنہ بنت حجش کو بھی لگی تھی، جہش، ہاں، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور وہ مرد کے جو الزام لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء،
پھر وہ نہ لے کر آئے 4 گواہ مرد، فجلدوہم تو انہیں کوڑے مارو، 80 جلدتن 80 کوڑے، ولا تقبلوا لهم شہادتن ابدا، اور قبول نہ کرو ان کے لیے گواہی کبھی بھی، اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ فاسق اور نافرمان ہیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس الزام لگانے کے بعد، واصلحوا، اور اپنے عمل کی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ یہ چوتھا حکم ہے جس کو لعان کا حکم کہا جاتا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ اگر یہ الزام لگانے والا زنا کا اپنی ہی بیوی پر الزام لگانے والا کوئی مرد ہو، تو ایسی صورت میں وہ اگر خاموش رہے گا اور بولے گا نہیں تو یہ صبر بہت مشکل ہے، اور آپس میں ان کی زندگی اور اجتماعیت اور ایک ساتھ رہنا بھی بہت مشکل ہے، اور اگر وہ بولے گا تو اس کو ثابت کرنا ہوگا، اور ثابت کرنے کے لیے اگر مرد اس کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد جا کر گواہ تلاش کرنا شروع کر دے تو کام تمام ہی ہو چکا ہوگا، اور یہ غیرت کے تقاضے کے خلاف بھی ہے۔ تو ایسے میں مرد اگر گواہی دے گا اپنے ہی بیوی کے خلاف تو حد قذف ہے، نہیں رہے گا تو خاموش رہے گا تو مشکل ہے زندگی، وہ صبر مشکل گراں ہے۔ یہ اشکال پیدا ہوا اول تو فرضی طور پر ایک صحابی کو، اور بعد میں ایسا ایک واقعہ بھی پیش آیا بعض صحابہ کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، تو شروع میں حکم تو حد قذف ہی کا تھا، تو آپ کا جواب تو یہی تھا ظاہر ہے کہ یہ حد قذف کا موجب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لعان کا حکم نازل فرمایا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر ہی اس قسم کا کوئی الزام لگاتا ہے زنا کا، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب قاضی کے پاس جائے گا تو قاضی خود سے 4 بار قسم لے گا کہ تم یہ قسم کھاؤ کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر قسم کھاتا ہوں کہ میں اس بارے میں سچا ہوں، میں نے یہ الزام سچا لگایا ہے، میں نے خود اپنی بیوی کو دیکھا ہے، یا اس قسم کی کوئی بات۔ 4 بار تو وہ یہ گواہی دے گا، اور 5ویں بار اس کے الفاظ یہ ہوں گے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو۔ اگر وہ اس بات سے، اس گواہی سے مکر جاتا ہے پھر اس کو حد قذف کی سزا ہوگی کہ اس نے یہ الزام کیوں لگایا، لیکن اگر اس نے اپنی گواہیاں دے دی تو پھر اس کے بعد عورت سے یہ کہا جائے گا کہ تم 4 بار یہ گواہی دو قسم کھا کے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا یہ شوہر اس الزام لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں بار وہ عورت کہے گی کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا شوہر سچ بولنے والا ہے، وہ سچا ہو تو اس عورت پر اللہ کی غضب ہو۔ یہ اگر وہ عورت مکر جاتی ہے اور اس قسم کے الفاظ و گواہی اور قسم نہیں کھاتی تو پھر اس کے لیے سزا ہے رجم کی، اور اگر وہ بھی یہ شہادت پوری کر دیتی ہے تو اس کے بعد
پھر قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا. اب ان کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی اور اب ان کا نکاح نہیں ہو سکے گا. بعض اہل علم کی رائے تو یہ ہے کہ خود بخود بس اس کے بعد اب نکاح ختم، اور بعض کہتے ہیں نہیں، قاضی کی تفریق سے اور قاضی کے اعلان سے یہ جدائی واقع ہوگی، اور یہ ایسی جدائی ہوگی کہ پھر دوبارہ ان کا نکاح بالکل نہیں ہو سکے گا بعض اہل علم کے نزدیک. اور بعض کہتے ہیں اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مکر جائے کہ ہاں وہ میں نے جھوٹ بولا تھا، تو چونکہ وہ آپس میں پھر متلاعنان اور ایک دوسرے پر لعنت ہونے والے نہیں رہے، اور ان میں سے کسی ایک نے تسلیم کر لیا کہ اس نے یہ الزام جھوٹ بولا تھا، تو پھر امکان ہے. خیر وہ تو جزئی تفصیلات اور مسائل ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں لعان، اور لعان کا مطلب ایک دوسرے کو لعنت دینا. تو یہ میاں بیوی ایک دوسرے کو گویا الزام کے بعد یہ لعنت کے کلمات کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں مسئلہ لعان. یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ عین موقع پر اگر شوہر نے اپنی بیوی کو اس طرح پایا اور اسی عین موقع پر اس کو قتل کر دیا تو عند اللہ یہ گناہ نہیں ہوگا. عند اللہ احادیث سے یہ ثابت ہے. البتہ اس کو ثابت تو کرنا ہوگا کہ یہ اس نے قتل جو کیا ہے وہ واقعی اسی الزام میں کیا ہے یا بلا وجہ، ورنہ تو لوگ تو پھر قتل کرتے رہیں گے اور کہیں گے کہ یہ ناجائز تعلق تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. وہ پھر دوسری بات ہے. دونوں کو مارے یا ایک کو مارے، دونوں صورتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں وہ عند اللہ مجرم نہیں ہے، لیکن ثابت کرے گا وہ، اس کا دوسرا مقدمہ ہوگا کہ وہ ثابت کرے کہ واقعی اس طرح ہوا تھا، وہ مقدمہ دوسرا ہوگا. لیکن اس موقع کے گزر جانے کے بعد پھر اس کو قتل کرنے کا حق نہیں ہے. اس موقع کے گزر جانے کے بعد پھر قتل کرنے کا حق نہیں رہتا. اس کے بعد یہ سمجھنا کہ ہم نے ان کو دیکھا پایا، یا جو ہے یہ لڑکا لڑکی کسی ہوٹل میں پائے گئے، یا اتنا وقت انہوں نے گزارا، یہ وہ، ان تمام صورتوں میں جب تک دیکھا نہیں ہے تو حداً یہ قتل کی سزا لاگو نہیں ہوگی. ویسے بھی سزائیں نافذ کرنا عوام کا کام نہیں ہے. شریعت کا تقاضا ایسی صورت اور اس قسم کے مسائل میں کیا ہے کہ آپ اس کو ثابت کریں. ثابت ہوگا 4 گواہوں سے تو یہ سزا ہوگی، 4 گواہوں سے ثابت نہیں ہوگا تو یہ سزا نہیں ہوگی. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا، وہ لڑکی کو بھگا کے لے گئے، کسی ہوٹل میں رہے، فلاں فلاں، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے تو حد کے طور پر یہ سزا لاگو نہیں ہوگی. بطور خود آپ قتل نہیں کر سکتے، اور یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، شریعت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ جہالت ہے کہ اس کے بعد بھی جب کہ وہ موقع نہیں رہا اور وہ موقع گزر گیا، اور اس کے بعد بھی آپ یہ آرڈر کریں کہ جہاں بھی ہم نے ان کو دیکھا اب ہم اس کو قتل کریں گے. یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے. اس طرح کرنے کے نتیجے میں فساد پیدا ہوگا. شریعت کے حدود اور جرائم کے روک تھام کے لیے سزاؤں کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر فساد نہ ہو اور امن رہے، اور از خود لوگوں کا اس قسم کی سزاؤں کا جاری کرنا وہ فساد کا موجب ہے. قبائل کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے، اقوام کی اور پورے علاقوں کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو امن کے خلاف ہے. تو از خود آپ یہ حدود نافذ نہیں کر سکتے. اور میں بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ حد تعزیر کے طور پر اگر قرائن موجود ہے کہ جب اتنی راتیں گزاری ہیں، جب یہ ہوا، جب وہ ہوا، جب ٹیسٹ ہوا، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود سزا جتنی بھی سخت قاضی تجویز کرے، تجویز کر کے سزا دے سکتا ہے، مگر وہ تعزیر ہے، وہ حد نہیں ہے. حد کے طور پر یہ سزا حد جاری نہیں کر سکتے. اس کو آپ حد نہیں کہیں گے. حد کے لیے جو شرائط ہے وہ یہاں پورے نہیں ہوئے. ذرا سے شبے پہ بھی وہ حد ساقط ہو جاتا ہے. والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور نہ ہو ان کے لیے
گواہ مگر خود ان کے نفس ہی ہو، کوئی اور گواہ ہے نہیں، صرف وہ خود ہی ہے۔ فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، تو گواہی ان میں سے ایک ہی یہ ہوگی، 4 گواہیاں اللہ پر قسم کھا کر، اشہد باللہ کہہ کر، انہ لمن الصادقین کہ بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں گواہی یہ ہوگی، ان لعنت اللہ علیہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین اگر ہو وہ جھوٹوں میں سے۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور ہٹائے گا اس عورت سے عذاب اور سزا کو، یہ بات ان تشہد 4 شہادات باللہ، یہ کہ وہ گواہی دے 4 گواہیاں اللہ کی قسم کھا کے، انہو لمن الکاذبین کہ بے شک میرا یہ شوہر البتہ جھوٹوں میں سے ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں یہ کہ ان غضب اللہ علیہا کہ اللہ کا غضب ہو اس عورت پر، ان کان من الصادقین اگر ہو وہ سچوں میں سے، اگر ہو وہ اس کا شوہر سچوں میں سے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ تواب حکیم اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے، تو تم مشکل میں پڑ جاتے۔ یہ تو اللہ کا فضل تھا اور اللہ کی رحمت تھی۔ مرد 5ویں بار کہے گا ان لعنت اللہ کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، عورت کہے گی کہ اس پر اللہ کا غضب۔ عورت کے لیے لعنت کا لفظ نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ غضب کا لفظ لعنت سے بڑھ کر، اس میں غضب کے اندر لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری، اور غضب کے اندر رحمت سے دوری کے ساتھ ساتھ قہر الہی بھی، تو وہ رحمت سے دوری بھی ہے اور قہر بھی ہے، تو غضب لعنت سے بھی سخت لفظ ہے۔ چونکہ مرد کی جانب میں اگر وہ اس گواہی سے مکر جاتا ہے تو پھر اس پر حد قذف جاری ہوگا، اور عورت کے باب میں اگر وہ مکر جاتی ہے تو پھر تو رجم ہے، اور رجم کی سزا قذف کی سزا سے سخت ہے، تو لعنت کے لفظ سے عورت کے باب میں غضب کا لفظ اور بھی سخت لے کر آئے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ عورتوں کی عام عادت ہے کہ لعن طعن کرتی رہتی ہیں، تو ان کے لیے لعنت کا لفظ بولنا اتنا مشکل نہ ہوگا، تو اس کے لیے لفظ تبدیل کر کے لفظ غضب کا استعمال ہے۔ اور مردوں کے لیے چونکہ لعن کا لفظ ان کا زیادہ استعمال نہیں ہوتا، تو لفظ لعنت بھی کافی ہے۔ یہ تو حکمت ہے، لیکن ہے اللہ کی طرف سے ایک مقرر کردہ قانون، اور اس قانون کے مطابق گھروں کو امن دینا، معاشرے کو امن دینے کے لیے یہ اس مشکل کا حل نکالا گیا ہے جس میں حد قذف سے بھی بچا جا سکتا ہے، اور آپس میں رہنا بھی ممکن رہے گا، یا پھر جدائی کی ایک صورت نکلے گی اور سزا نہیں ہوگی۔ اس قسم کے جو چند واقعات پیش آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس کا حل اس کے طور پر یہ آیات نازل ہوئی۔ یہاں والخامسۃ ان لعنت اللہ میں یہ مرفوع خامسۃ ہے، اس کو وہاں مستقل جملہ رکھا ہے، اور والخامسۃ کے اندر جو ہے یہ منصوب ہے، خامسۃ نہیں ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ، یہ جو خامسۃ ہے یہ پھر ماقبل سے متصل چل رہا ہے کلام، اور جب خامسۃ ہوگا تو وہ ماقبل سے کلام الگ ہو کے مستقل جملہ ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ عورتوں کے لہجے کے اندر ایسی تیزی ہے کہ اس کے لیے خامسۃ مناسب تھا، کہ کلام کے اندر ایک روانی ہے، اور مردوں کی جانب میں چونکہ ٹھہراؤ ہے تو وہاں والخامسۃ کا لفظ انداز اختیار کیا جو عین بلاغت ہے۔
باقی اس کے جو تفصیلی احکام اور بھی ہیں وہ تو باقاعدہ فقہا کی کتابوں میں تفصیل سے احادیث میں موجود ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی عورت مرد پہ یہ الزام، ہاں وہ ایک مسئلہ ہے جس کی تصریح ہمیں نہیں ملی، لیکن روح المعانی کی بعض عبارات سے بعض اہل علم ہمارے شیخ کہتے تھے کہ ہاں یہ اس جانب سے بھی یہ حکم اسی طرح ہے، جیسے کہ والذین یرمون المحصنات میں ہم نے بتایا کہ وہاں بھی یہ ہے، تو یہاں اس صورت میں بھی یہ حکم ہے، لیکن اس پر کوئی فقہا کی کتابوں میں مجھے صریح جزیہ نہیں ملا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ثابت کر رہے ہیں تو کیا قذف لاگو ہوگی؟ تو ایسی صورت میں بھی قذف لاگو نہیں ہوگا، اس لیے کہ آیت میں تصریح ہے کہ وَلَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، ہاں یعنی قذف کی سزا ہوگی، اس لیے کہ 4 گواہ پھر بھی نہیں ہے، صرف یہ جو قرائن ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ عورت کی شہادت قابل قبول نہیں ہے، تمام معاملات میں نہیں، بعض معاملات میں قابل قبول ہے اور بعض معاملات میں قابل قبول نہیں ہے۔ جو لین دین کے معاملات ہیں اس میں قابل قبول نہیں ہے، ورنہ بعض معاملات تو وہ ہیں کہ جن سے عورتیں ہی آگاہ ہوتی ہے اور دوسروں کو پتہ ہی نہیں لگتا، تو اس لیے یہاں پر عورت کے لیے بھی یہ سزا ہے۔ اس معاملے میں اگر عورت یہ الزام لگائے گی تو ان کے لیے بھی یہ سزا ہے۔ یہ تمام معاملات میں یہ عورت کے لیے حکم ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح کے الٹ بھی عورت الزام لگاتی ہے اور دعوے کا ثبوت پیش نہیں کر سکتی تو دیگر شواہد کی بنیاد پر مرد کو رجم کیا جائے گا، نہیں۔ یہ بالکل ایک فکس قانون ہے کہ 4 گواہ لے کر آنا، ضروری نہیں ہے کہ وہ الزام لگائے زنا ہی کا، زنا کا نہ لگائے، جو اس نے دیکھا ہے وہ لگائے، یا پھر خاموش رہیں۔ اگر لگایا گیا زنا کا ہی تو پھر اسی رول کو پورا کرے گا، ورنہ تو پھر سزا ہوگی۔ تعزیر ہو سکتی ہے جو ہاں تعزیراً سزا وہ دوسرے مسائل میں ہوگا۔ جی اب فرض میں اللہ دل کے اندر بات ڈالی تو کیا یہ توبہ کے راستے اور کٹنے کے کھلے ہیں، یا یہ غضب اور لعنت کی اس پر اپلیکیشن ہو جائے گی؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہلال ابن امیہ کے واقعے میں یا عمیر رجلانی کے واقعے کے اندر جب ایسا ہوا تو جب 5ویں دفعہ آئی تو مرد کو کہا کہ دیکھو اللہ کی لعنت ہے اور بہت خطرناک، اور عورت سے بھی یہ کہا، لیکن ہلال ابن امیہ نے کہا کہ نہیں میں سچا ہوں، اور انہیں 5ویں وہ گواہی دے دی، اپنی بات کر دی، اور اسی طرح عورت نے بھی وہ بات اسی طرح کر دی، تو تفریق ہو گئی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اولاد کو دیکھو کہ اگر وہ ایسے پیدا ہوں ویسے ہو، آپ نے ایک پیشن گوئی کے طور پہ بتایا۔ پھر بعد میں جب اولاد پیدا ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہ ہوتا تو میں اس عورت کے ساتھ بہت برا معاملہ کرتا۔ یہ اس میں ایک اشارہ تھا، لیکن جو حکم تھا وہ اپنی جگہ نافذ ہوا۔ آپ کا جو سوال ہے کہ توبہ کے متعلق، تو توبہ کا ایک معاملہ ہوتا ہے قانونی طور پر دنیا کے اندر وہ حکم کا لاگو ہونا، اس میں اگر اس نے یہ کہہ دیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا جرم کیا ہے اور ایک بہت بڑی بددعائی ہے، اور اس بددعائی کے نتیجے میں وہ اس نے دی تو وہ دنیاوی سزا سے تو وہ بچ گئے، وہ معاملہ تو رفع دفع ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر وہ دل میں پشیمان ہے تو شرک کے علاوہ، بلکہ شرک بھی توبہ کے ذریعے سے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تو وہ معاملہ آخرت کا ہے، اور آخرت میں وہ اگر توبہ کر لیں تو یہ اگرچہ بہت بڑی جرت کی ہے، لیکن آخرت میں توبہ کر لیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ توبہ سے ان کا یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ توبہ کے ذریعے سے سبھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اس لیے راستہ کھلا ہے، وہ توبہ کریں گے تو وہ معاملہ ان کے اور اللہ کے درمیان کا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ پھر واپس قاضی کے پاس جائے گا اور پھر وہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ ہو جائے تو قتل تو کہیں سے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے تو ہمارے شاید ملک میں یا ہمارے معاشرے میں یہ آنر فیلنگ اور اس کی وجہ سے قتل بہت زیادہ ہے۔ میں نے بتایا کہ اس اعلان کے حوالے سے بہت ساری احادیث بھی ہیں، ہم نے ان احادیث کو نگاہ میں رکھ کر یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ عین موقع میں قتل کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرح کی کوئی سزا تجویز نہیں کی اور اس کو روا رکھا، تو وہ احادیث ان آیات کی تشریح ہو گئی۔ اور یہاں معاملہ ہے کہ وہ اگر اس موقع پہ کچھ نہ کر سکا تو بعد میں جا کے جو مقدمہ ہوگا قاضی کے پاس وہ صورت لعان کی۔